الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مومنین پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض قرار دیا، لیکن جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو خود قرآن برجستہ کہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک، پھر قیامت تک، بلکہ میدان محشر میں کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے یا نہ کرے، کوئی بندہ مومن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت بیان کرے یا نہ کرے، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کے مقام و مرتبے کا چرچا کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ پاک نے آج سے 1400 برس پہلے، یعنی جس وقت قرآن نازل ہوا، 1400 برس سے مراد اب تو 1442 ہجری چل رہی ہے، قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو اسی وقت قرآن پاک میں اعلان فرمایا۔ کسی صحابی کی روایت نہیں ہے، کوئی تابعین تبع تابعین کا قول نہیں ہے، کوئی امام کا اجتہاد نہیں ہے، نہ کوئی سلسلے کے بزرگ کا قول ہے، نہ پھر کسی مفتی کا فتویٰ ہے، بلکہ قرآن ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب قرآن خود خدائے رب العالمین نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کا ذکر کر رہا ہے تو پھر قیامت تک آنے والے مومنین پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کا ذکر خیر کرے، وہ نبی کی رفعتوں کا چرچا کرے، وہ نبی کی تعریف بیان کرے۔ کیوں؟ نبی ہمارے ذکر و اذکار کے، ہماری تعریف کے، ہمارے ثنا خوانی کے محتاج نہیں ہیں۔ جس طرح خدا بے نیاز ہے اسی طرح نبی بھی بے نیاز ہیں۔ ارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اللہ پاک نے جن بندوں کو اپنا انعام آفتگان قرار دیا،
جیسے قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء، اب وہ شہداء بدر کے ہوں، احد کے ہوں، حنین کے ہوں، میدان کربلا کے ہوں، شہداء سب آ گئے، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے، وہ نیک بندے جنہوں نے اس دار فانی کو پا کر فنا ہونے والی دنیا میں زندگی بسر کر کے اپنے آپ کی پرواہ نہ کی، اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا، اللہ کی رضا کے لیے جنگلوں بیابان کو اختیار کیا، وہ اللہ والے ہیں، وہ بزرگان دین ہیں۔ تو یہ اللہ کے سارے انعام یافتگان بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں، محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ان کو نعمت دنیا بھی دی ہے، نعمت عقبیٰ بھی دی ہے، دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو جب ان حضرات کے لیے اولیاء اللہ، شہداء، صحابہ، انبیاء کے لیے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے انعام یافتگان ہیں، یہ بے نیاز ہیں، یہ ہمارے کسی عمل کے محتاج نہیں ہیں، تو پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو باعث تخلیق کائنات ہیں، یعنی آپ ہی کے ذریعے سے، آپ ہی کے وسیلے سے، آپ ہی کے صدقے کائنات کو بنایا گیا، پھر کائنات میں ایسے حضرات کو پیدا کیا گیا جن کو اللہ نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا جب نبی محمد الرسول اللہ کی عظمت خود قرآن بیان کرے تو آج ہم پیچھے کیسے ہٹیں گے نبی کا ذکر کرنے سے؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اے بندو، مجھے پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تم میرے نبی کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے، تم میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے میرے نبی سے بغض رکھیں گے، میرے نبی کا ذکر خیر کرنے سے اپنے منہ کو پھیر لیں گے، اس لیے میں نے روزے اول میں ہی، اسٹارٹنگ میں ہی یہ فیصلہ کر لیا ہوں کہ تم میرے نبی کا ذکر کرو یا نہ کرو، میرے نبی کی شان بیان کرو یا نہ کرو، میں نے اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ فرشتے ہیں جو نبی کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، جو نبی کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، جو نبی پر درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کو فالو کیجئے، اللہ کو فالو کیجئے، اللہ کے حکموں کو فالو کیجئے، تو معلوم ہوگا نبی کی ذات کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو پڑھتے ہیں ایک عربی ٹیکسٹ سمجھ کر، ایک کتاب سمجھ کر، مگر ابھی سمجھا نہیں۔ کاش اگر سمجھتے ہوتے تو نبی کی میلاد پر اعتراض نہ کرتے، اگر قرآن کو سمجھتے ہوتے تو نبی کے وسیلے کا انکار نہ کرتے، اگر وحدانیت کو جانتے ہوتے تو نبی کے علم غیب پر انکار نہ کرتے، اگر توحید کو مانتے ہوتے تو نبی کا ذکر خیر کرنے سے اپنی زبان کو لگام نہ لگاتے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے ذکر سے رکنا، نبی کے وسیلے سے رکنا، نبی کے علم غیب کا انکار کرنا، نبی کے نور ہونے کا انکار کرنا، نبی کی میلاد کی خوشی منانے سے رکنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ابھی اسلام کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ سمجھنا ہے تو آئیے، بزرگوں نے لکھا، یہ بالکل آسان بات ہے، آپ نے بارہا سن لیا، میں نے بھی آپ سے بارہا کہا، پھر ایک مرتبہ ذہن کھولتا ہوں، کیونکہ وقت گزارنا نہیں ہے بلکہ ذہن میں تازہ کرنا ہے۔ شہد ہم استعمال کرتے ہیں،
شہد ہم جو استعمال کرتے ہیں جس کے اندر قوت بھی ہے، شفا بھی ہے، مگر جانتے ہو کہ شہد کیسے بنتا ہے؟ شہد کیسے بنتا ہے؟ قدرتی طور پر جو شہد بنا جاتا ہے کیسے بنتا ہے؟ سمجھا ہم نے کبھی اس کو؟ اگر بتاؤں تھوڑی سی کراہیت محسوس ہوتی ہے، مگر جس کو اس کا مزہ لگ جائے وہ چھوڑتا تو نہیں، کیونکہ قوت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وہ شہد دراصل جھاڑوں پر جو ٹٹے ہوتے ہیں شہد کے، مکھیاں بیٹھتی ہیں تو ان مکھیوں کی غلاظت کا ایک حصہ ہوتا ہے، ان مکھیوں کی غلاظت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کے آثار پر بھی اعتراض کرتے ہیں نا، آثار مقدسہ پر، تو آئیے شہد کی مکھی سے کسی بزرگ نے حکایتیں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ شہد کی مکھی سے پوچھا کہ اے مکھی ذرا یہ تو بتا، جب تو درختوں پر جایا کرتی ہے، ہر درخت میٹھا ہوتا ہے کیا؟ کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی بالکل پھیکا ہوتا ہے، کوئی درخت ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا، نہ کھٹا، نہ کڑوا، نہ میٹھا، نہ پھیکا، کچھ مزہ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ مکھیاں ہر درخت پر جاتی ہیں، ہر درخت کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، ہر درخت کے پتوں کا رس چوستی ہیں۔ جب وہ اپنے گھر، اپنے مسکن میں، اپنے ٹٹے میں آتی ہیں تو وہاں غلاظت نکالتی ہیں، وہاں اپنے منہ سے نکالتی ہیں، جس طریقے سے بھی۔ لیکن اس شہد میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی؟ اس شہد کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ اس شہد کے اندر شفا کہاں سے آئی؟ تو مکھی زبان حال سے کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں، ایک درخت سے دوسرے درخت جاتی ہوں، پھر جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے میں اپنے مسکن میں واپس آتی ہوں، تو آتے جاتے راستے میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں اور درود پڑھتے ہوئے واپس آتی ہوں۔ تو معلوم ہوا جب ایک مکھی جو بے جان ہیں، ایک مکھی جو بے جان ہیں، جب آتے جاتے نبی پر درود پڑھتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے غلاظت کے کچھ حصے میں بھی وہ مٹھاس، وہ طاقت، وہ شفا پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا ورد کریں تو کیا اللہ رب العالمین ہماری زبانوں میں وہ مٹھاس نہیں دے گا؟ کیا ہماری زبانوں میں وہ اثر نہیں دے گا؟ کیا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ خدا را بڑے غور و فکر کا معاملہ ہے، سوچئے سمجھئے، یہ مشیت خدا بندی ہے، مصلحت ہے خدا کی، ایک غیر جاندار سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اشرف المخلوقات کو حکم دیا جا رہا ہے، انسان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دنیا کے سب سے پہلے بشر، اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ، آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ کی معراج ہوئی، تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے ہوئے اپنی کتاب انوار احمدی، مقاصد الاسلام اور کئی مقامات پر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے
اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا تھا، اس وقت آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شیس علیہ السلام کو طلب فرمایا، وہ بھی نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کو طلب فرمایا اور کہا اے بیٹا شیس، حضرت آدم نبی ہیں، اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، افضل البشر ہیں، پھر آپ کے فرزند بھی نبی ہیں، شیس علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہ بیٹا شیس، جب بھی تم خدا کی عبادت کرنا، جب بھی تم خدا کی عبادت کرنا، نبی کا ذکر نہ چھوڑنا، جب بھی تم خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھانا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضرور لینا۔ شیس علیہ السلام نے نہیں فرمایا اے ابا جان، آپ نبی ہیں، آپ افضل البشر ہیں، اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ بن کر پیدا ہوئے، اس روئے زمین پر جس طرح رب کائنات کو کسی نے جانا نہیں، کسی نے پیدا نہیں کیا، اے میرے ابا جان، آپ کی بھی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آپ قدرت خدا بندی ہیں، آپ خدا کی مصلحت سے بنائے گئے ہیں۔ اے میرے ابا جان، آپ جس نبی کی بات کر رہے ہو وہ تو آپ کی اولاد میں آنے والے ہیں۔ غور کیجئے ایمان والو، بڑا نازک نقطہ ہے۔ شیس علیہ السلام نے نہیں فرمایا اے ابا جان، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی آل میں آپ کی ذریعے سے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، اس نبی کا وسیلہ لینے کے لیے مجھے تاکید کر رہے ہو، مجھے نصیحت کر رہے ہو؟ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں فرمایا، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم کو جو وجود بخشا گیا وہ نبی محمد الرسول اللہ کا ہی تو صدقہ ہے، وہ نبی محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا شیس، یاد رکھنا جب تمہارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی، جانتے ہو عالم کیا تھا؟ میں رب سے مغفرت طلب کر رہا تھا، توبہ و استغفار کر رہا تھا، لیکن رب العالمین نے میری توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، باوجود اس کے 360 سال تک میری آنکھیں نم رہیں، اس طرح نم رہیں کہ میرے آنسو بہتے، زمین کے جس حصے میں میرے آنسو چلے جاتے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی، لیکن میری توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ بیٹا شیس، جب عالم تصور میں جب میں نے دیکھا، میرے نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ نظر آیا، جب میرے جسم کے اندر روح ڈالی گئی تھی تب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب میں نے جنت کی سیر کی، مین گیٹ سے، باب الداخلے سے لے کر جنت کے در و دیوار، درخت، پتے، نہریں تو اپنی جگہ ہیں، حوروں کی جبینوں پر، حوروں کی آنکھ کی پتلی پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ میں نے دیکھا اور پڑھا ہے۔ جب میں نے اس کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تو کن فیکن،
پلک جھپکنے کی دیر میں رب نے میری توبہ کو قبول فرمایا اور میرا سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو بیٹا شیز، جب بھی تم دعا کرنا نبی کو وسیلہ بنانا، جب بھی تم خدا کا ذکر کرنا نبی محمد الرسول اللہ کا ذکر ضرور کرنا۔ اگر تم اپنے آپ کو کامیاب و کامران بنانا چاہتے ہو، اپنی امت کو کامیابی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہو، رہتی دنیا تک سب کو راہ راست اگر دکھانا چاہتے ہو، تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی ضروری ہے اور نبی کا وسیلہ لینا بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر انکار ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ کوئی کتنا بڑا پارسا آج کیوں نہ ہو، آج کوئی کتنا بڑا پارسا کیوں نہ ہو، وہ ایک عالم بن سکتا ہے، ایک مفتی بن سکتا ہے۔ نبی تک کی بات کرتے ہیں نا، میں تو نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں، اور آج ہی کے دور میں اولیاء اللہ تک بھی نہیں، آج کے اس پرفتن دور کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل آخری بات ہے، سن لیجئے، ذہن میں بٹھائیے۔ ایک انسان، ایک بندہ مومن قرآن پڑھ کر، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے حافظ قرآن بن سکتا ہے، جد و جہد کر کے، محنت کر کے، رات دن محنت کر کے ایک پختہ عالم، پائے کا عالم بن سکتا ہے، جید بن سکتا ہے، مجدد بن سکتا ہے، زمانے کا قطب بن سکتا ہے، زمانے کا ابدال بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ سید نہیں بن سکتا۔ جید بن سکتا ہے، مجدد بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن سید نہیں بن سکتا۔ تو اے ایمان والو، جب سید نہیں بن سکتا تو پھر نبی کی برابری کہاں سے کرنا چاہتے ہو؟ تو خدا را موقع ہے، اپنے آپ کو سدھار لو، سنوار لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرو، جس کے ذریعے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، قبر کی وہ اندھیری زندگی بھی ہمارے لیے کامیاب و کامران ہوگی، میدان محشر میں رسوائی سے ہم بچ سکیں گے، خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔